You're listening to Hot 105. ہم بات کریں گے بلڈنگ اے ورلڈ کلاس آرگنائزیشن، جس کے یہ مطلب کمانڈر ان چیف ہیں منصور. منصور، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ورلڈ کلاس آرگنائزیشن ہے کیا؟ ایگزیکٹلی دیکھیں، ایک آرگنائزیشن اور ایک ورلڈ کلاس آرگنائزیشن میں 3 چیزوں کا ڈفرنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہے پیپل، پروسیسز اور پروڈکٹ. ٹھیک ہے. ان ادر ورڈز، ایک ورلڈ کلاس آرگنائزیشن کو بننے کے لیے آپ کو صحیح لوگ چاہیے، اچھے پروسیسز چاہیے اور اعلیٰ پروڈکٹ چاہیے. ٹھیک ہے. تو وین یو ہیو دیز 3 things ٹوگیدر یو کین موو آن ٹو ورکنگ فار ورلڈ کلاس آرگنائزیشن. ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کو 3 فیکٹرز کو انڈیویجولی ڈسکس کریں، ایک چیز جیسے آپ کو بتانا چاہوں کہ جیسے ایک اس ٹاپک کے ریفرنس سے مسکنسیپشن ہے لوگوں کی کہ صرف ہمیشہ جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہی ایک آرگنائزیشن کو ورلڈ کلاس آرگنائزیشن بناتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. آئی بلیو کہ ایوری انڈیویجول ان این آرگنائزیشن پلیز اٹس پارٹ in making an organization a world class organization. ٹھیک ہے. جیسے فار انسٹنس ایک ریسپشنسٹ ہے، میں کہتا ہوں کہ ریسپشنسٹ بہت پاورفل ہے. ٹھیک ہے. فار انسٹنس آپ بھی کبھی کسی صاحب سے کسی کمپنی میں ملنے جائیں تو جیسے ہی آپ ان کے آفس میں جاتے ہیں تو ایک ہائی ایمبینس، مطلب بڑی اچھی بلڈنگ اور ہائی ایمبینس، ہائیلی فرنشڈ ووڈن فلور، اس کے ساتھ فرنیچر بہت اچھا. دا مومنٹ یو اسٹیپ ان، دا فرسٹ پرسن دیٹ یو اسٹرائک ود از دا ریسپشنسٹ. ٹھیک ہے. تو آپ جیسے ہی جاتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں ان صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہوں، تو وہ کہتی ہے کیوں؟ پھر آپ بتاتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بلایا تھا اور یہ چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس کرنی ہے. تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. تو دیکھیں ریسپشنسٹ کا جس طرح سے جو کانڈکٹ ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ہی وڈ بی دا فرسٹ پرسن ٹو ہوم یو انٹریکٹ آفٹر انٹرنگ دی پریمیسز آف دیٹ آرگنائزیشن. لیکن ریسپشنسٹ اس وجہ سے پاورفل ہے کہ دیکھیں اگر اس کی جس کا کنڈکٹ صحیح نہیں ہے تو کمپنی ایک میجر کسٹمر لوز کر سکتی ہے صرف ریسپشنسٹ کی جو پہلی انٹریکشن ہے اس پر، چاہے وہ جتنے بھی کانٹریکٹ ٹاپ مینجمنٹ اس کے ساتھ کرنا چاہ رہی ہو یا بزنس ڈیلنگ کرنا چاہ رہی ہو. تو اگر ریسپشنسٹ اتنا امپورٹنٹ اور پاورفل ہے تو پھر مڈل مینجمنٹ بھی امپورٹنٹ ہے اور ٹاپ مینجمنٹ بھی امپورٹنٹ ہے. تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ایک ورلڈ کلاس آرگنائزیشن کو بنانے کے لیے right from the receptionist to the chief executive, everyone plays a part. ٹھیک ہے. اچھا، وہ تمام دوست جو ہمیں سن رہے ہیں اس وقت میں بتانا چلوں آپ کو کہ سومرو صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. اگر منصور سے آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہو، کوئی بھی اپنا پرابلم، کوئی بھی پریشانی یا اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں کوئی چیز بھی دریافت کرنی ہو، آپ لوگ بالکل کر سکتے ہیں. HOT ہاٹ اسپیس 1313 کا سہارا لے کے ہمیں ٹیکسٹنگ کر سکتے ہیں، جبکہ ہمیں اگر آپ کال کرنا چاہیں تو 111000105 پر آپ ہم کو کال بھی کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹ منصور سے بات بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی آرگنائزیشن کو کس طرح سے جو ہے وہ ورلڈ کلاس آرگنائزیشن بنائیں. اچھا، ایک اور چیز وہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک ورلڈ کلاس آرگنائزیشن ایک اسٹرانگ ویژن سے بنتی ہے، جس طرح سے ہمارا کنٹری ایک ویژن کے تحت بنا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک ورلڈ کلاس آرگنائزیشن کا بھی ویژن بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ آج ہم ادھر ہیں، 3 سال کے بعد ہم اس پوزیشن پہ ہوں گے، 5 سال کے بعد ہم ادھر ہوں گے. مطلب سیٹ ہوں ٹارگیٹس پہلے سے آرگنائزیشن. ایگزیکٹلی. لیکن اگر منصور میں غلط نہیں ہوں تو ہمارے یہاں بس ایک ایسی بھیڑ چال ہوتی ہے کہ اخبار میں ایڈ آتا ہے، آپ ایک اچھی جاب کی مطلب تلاش میں ہوتے ہیں آفٹر کمپلیٹنگ یور ماسٹرز ڈگری یا گریجویشن ڈگری، اور اس کے بعد آپ کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا کہ وہ ورلڈ کلاس آرگنائزیشن ہے یا نہیں ہے. آپ کو بس پہلی جاب کرنی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد یو ول ٹرائی ٹو ہنٹ فار دا بیٹر ون. ایگزیکٹلی. وہ تو پروگریسو ایک جرنی ہے جو کہ ہر انڈیویجول جو ہے اس کو مطلب ایکسرسائز کرتا ہے. لیکن دیکھیں ویژن اس طرح سے میں امپورٹنٹ ہے، وہ تو اس میں پیپل میں بات کریں گے کہ کس طرح سے ٹیلنٹ مینجمنٹ اچھی آرگنائزیشن میں ہوتی ہے. لیکن ویژن جہاں تک امپورٹنٹ ہے اس میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج صبح کو when I was driving here تو شارع فیصل پہ میں نے ایک رکشہ دیکھا، اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ میں بڑا ہو کر ٹرک بنوں گا. اب دیکھیں یہ بھی ویژن ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی رکشہ ہوں پھر ٹرک بنوں گا. ان ادر ورڈس کہ وہ جو رکشہ چلا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی میں رکشہ چلا رہا ہوں لیکن پروسپیکٹولی پھر میں اس کو ٹرک پہ آؤں گا. تو ویژن بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا، اب جو سوال آپ کا کہ کس طرح سے ٹیلنٹ مینج کیا جائے ایک آرگنائزیشن میں، تو وہ جو ہمارا کی انگریڈینٹ ہے کہ اب یو ہیو ٹو ہیو دا رائٹ پیپل. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو پاس اچھے لوگ ہونے چاہیے ایک ورلڈ کلاس آرگنائزیشن کو بنانے کے لیے، جو نارملی مسکنسیپشن ہے. آپ کے پاس صحیح لوگ ہونے چاہیے. تو یہ سمجھائے گا کون؟ ایگزیکٹلی. یہ میں سمجھاتا ہوں فار دا ٹائم بینگ. ابھی یہ تو میرے سمجھانے کی بات ہی نہیں، یہ بات تو سمجھانے کی ہے ہمارے ان لوگوں کو کہ جو HR میں بیٹھے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ بھی تو سن رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ جو ہیں وہ خدا کا واسطہ اچھے بندوں کو ہائر نہ کریں، آپ
کام والے بندوں کو ہائر کریں. رائٹ انڈیویجولس کو. اچھا اب ہائرنگ کا کیا پروسیس ہوگا, کیا نہیں ہوگا, کون سے انڈیویجولز رائٹ ہیں کون سے نہیں ہیں, یہ جانیں گے ہم, لیکن چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد, بیکاز 9:15 ہو چلے اور ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک. واپس آئیں گے اور پھر گفتگو کو یہیں سے جاری کریں گے. حیدرآباد دادو Jacobabad, Nawabshah, Quetta, and Kisrar. You're listening to the Hot FM Network. It's time for a short commercial break. جی لسنرز ویلکم بیک. اٹس 9:22. منصور سومرو از ود اس, جو کہ میں آپ کو دوبارہ بتا چلوں کہ جی سیمنز پاکستان سے تعلق ہے, ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے ٹرینر بھی ہیں, اور آج ہمیں بتا رہے ہیں جناب کہ ہاؤ ٹو بلڈ یور آرگنائزیشن اے ورلڈ کلاس آرگنائزیشن. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کچھ رائٹ پیپل کی ہائرنگ کی, اور دیکھتے ہیں کہ اب HR والے کیا سنتے ہیں کیا سمجھتے ہیں. جی منصور کیا کہیں گے؟ دیکھیں یو نیڈ ٹو ہیو, جیسے میں نے کہا کہ یو نیڈ ٹو ہیو رائٹ پیپل انسٹیڈ آف ہیونگ گڈ پیپل. ٹھیک ہے, اب ہوتا یہ ہے کہ ایک ویکینسی اناؤنس ہوتی ہے, اس کے پیچھے اپلیکیشن سارٹ کی جاتی ہے, پھر شارٹ لسٹ کر کے ان میں سے ریکروٹ کیا جاتا ہے. لیکن پھر ہوتا یہ کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایٹ ٹائمس اسکوائر پیگ کو فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایک سرکل میں. تو جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جاب مین فٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہر جگہ پہ نہیں آ رہا, کہ جس طرح کی جاب ہے اسی طرح کا انڈیویجول ہونا چاہیے. اور دیکھا جائے تو آن میکرو لیول کنٹری کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ صحیح بندہ صحیح جگہ پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آرگنائزیشن میں بھی یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ ایک ورلڈ کلاس آرگنائزیشن بناتے ہیں تو آپ صحیح لوگ تو ہائر کریں, لیکن ان کو پھر آپ صحیح پوزیشنز پر بھی رکھیں. پوزیشن صرف ڈیزگنیشنز ان ٹرمز آف ڈیزگنیشن نہیں, لیکن ان ٹرمز آف کہ آپ ان کو جاب ڈسکرپشن اور جو آپ ان کو ویلیو دے رہے ہیں وہ ان کو پراپر ویلیو دیں. ایگزیکٹلی, جو ان کا کام ہے وہ ان سے وہی کام لیں, زیادہ لیس کہ بھائی آپ ان سے لو لیول کا کام لے رہے ہیں یا ان سے اپر لیول کا کام لے رہے ہیں. میرے خیال سے یہی بات ہے. بالکل. اچھا, آج کل جو ایک نیا HR کا منتر ہے وہ یہ ہے کہ ہائر پیپل فار ایٹیٹیوڈ اینڈ دین ٹرین دیم فار اسکلس. تو جب آپ انڈیویجولس کو جب آپ ہائر کر رہے ہیں تو ان کا سب سے پہلی چیز تو ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں, کیونکہ ریلیٹیولی ایٹیٹیوڈ ایک ایسی چیز ہے جو کہ مطلب وہ اتنا آپ مطلب ریئرلی آپ کو اچھا ایٹیٹیوڈ والے لوگ ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے آپ ایٹیٹیوڈ دیکھیں اور ایٹیٹیوڈ کے بیسس پر آپ انڈیویجولس کو ہائر کر دیں. پھر دین جو پوزیشن ویکنٹ ہے, جو جس طرح کا فنکشن ہے, اس کے حساب سے آپ اس کو اسکلس جو ہے اس کے وہ جو ہے نا اس کو ٹرین کروائیں اور اس کو ڈیولپ کروائیں. ٹھیک ہے. اچھا, ویسے ہماری آرگنائزیشن میں ٹو بی ویری آنےسٹ اتنی ٹریننگ جو ہے وہ ہوتی ہی نہیں ہے. مطلب ٹریننگ پروسیس ہاں ٹھیک ہے سنتے ہیں, نام سنا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی آج فلانا ٹریننگ ہو رہی ہے, فلانا جگہ ٹریننگ ہو رہی ہے, لیکن ہماری یہاں آرگنائزیشن اب تک جو ہے وہ بڑا ریلیکٹنٹ فیل کرتی ہیں اپنے امپلائی کو ٹرین کرنے کے لیے, اور کوشش یہی کی جاتی ہے کہ جو بھی سینئر ہے وہ ٹرین کرتے. تو وہ جب خود آٹومیٹکلی ڈیموٹیویٹڈ ہوگا یا خود وہ جو ہے وہ جاب فٹ پہ نہیں ہوگا تو وہ دوسرے آنے والے انڈیویجول کو کیا ٹرین کرے گا. تو دیکھیں ٹریننگ کے بھی موڈز ہیں نا, اس میں اگر آپ ایک آرگنائزیشن ٹرین دا ٹرینر پروگرام سے ٹرینرز ان ہاؤس ٹرینرز ڈیولپ کر رہی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے, وہ صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ٹریننگ کی بھی تو کائنڈز ہے نا, کہ جس پرپز کے لیے ٹریننگ ہے وہ پرپز سرو ہونا چاہیے. اچھا, ایک چیز ہم ایٹیٹیوڈ کی بات کرتے ہیں, ایک آپ نے بھی ایگزامپل سنی ہوگی, میں نے وال اسٹریٹ جرنل میں پڑھی تھی کہ ایک فٹ ویئر ایتھلیٹ کمپنی تھی, شوز بناتی تھی, تو اس کے دو انڈیویجول وہ اپنے مارکیٹ ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے تھے, تو انہوں نے 2 انڈیویجولز ہائر کیے سیلس پیپل, اور ان کو ٹکٹ دے دیا نیکسٹ ٹائم کہ آپ جائیں اور ایک نیا کنٹری ہے وہاں پہ جا کے آپ ہماری مارکیٹ بنائیں. ٹھیک ہے, تو دے ٹک دا فلائٹ اینڈ دین دے وینٹ دیئر. تو وہاں پہ جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو بڑا پورٹی اسٹرکن جگہ تھی, مطلب افریقہ کی کوئی سبرب تھا یا کچھ تھا, تو وہاں پہ تو لوگ شوز کیا پہنیں گے, وہ تو چپل ہی نہیں پہن رہے لوگ. تو جب یہ چیز دیکھی تو پہلا جو انڈیویجول تھا جو سیلس مین جو گیا وہ تو بڑا ڈس اپوائنٹ ہو گیا. اس نے تو اسی وقت باس کو کال کی کہ بھائی آئی ایم کمنگ بیک, آئی ڈونٹ سی اینی مارکیٹ ہیئر. ٹھیک ہے, اور جو دوسرا انڈیویجول تھا وہ ادھر ہی اسٹیٹ دے, اور نیکسٹ مارننگ ہی کالڈ ہز باس اور کہتا ہے کہ یہاں پہ تو بہت بڑی مارکیٹ ہے, کوئی شوز کوئی پہنتا ہی نہیں ہے اور کوئی کمپیٹیٹر ہی نہیں ہے, ہم ہی ہے, تو آپ جو ہے امیڈیٹلی کنسائنمنٹس بھیجیں ایک تو, اور پھر سینڈ می مور پیپل.
تو یعنی کہ اپرچونٹی دیکھنے کی بات ہے نا, وہی رائٹ ایگزیکٹلی اپرچونٹی اور ایٹیٹیوڈ دیکھنے کی بات ہے, کیونکہ ان دو جو سیلز انڈیویجولس تھے ان میں جو ڈفرنس ہے وہ ایٹیٹیوڈ کا ہے. تو تبھی وین یو ہائر سم ون ہائر اٹ فار ایٹیٹیوڈ. اور دوسرا یہ کہ آپ امپلائیز ہائر تو کر لیں, پھر ریٹینشن کا ایشو آتا ہے. ٹھیک ہے, ریٹینشن میں پھر یہ ہے کہ امپلائی کی انگیجمنٹ ہے کہ آپ امپلائی کو کس طرح سے اپنے آرگنائزیشن انگیج رکھتی ہے. جیسے فار انسٹنس ایک سی او بڑے فیمس ہے کہ انٹرنیشنل سی ای او ہے کہ وہ جب اپنی فیکٹری کے پریمیسز پہ مطلب ایوری منتھ ایوری ادر منتھ وہ جاتا ہے اور ڈاؤن دا لائن جو لوگ مطلب جہاں پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں بیٹھے ہوئے تو ان کی ڈیسک پہ وہ چھوٹا سا چٹ جو ہے نا پوسٹ اٹ نوٹ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ میں آیا تھا اور یہ چیز مجھے آپ کی بڑی پسند لگی, مطلب کمپلیمنٹ دے کر, اور وہ پوسٹ اٹ نوٹ لگا کے جاتا ہے. تو پھر جب وہ بندہ آتا ہے واپس وہ دیکھتا ہے کہ مطلب مینیجنگ ڈائریکٹر کیم ہیئر مطلب اس جگہ پہ اور ہی کمپلیمنٹڈ می, تو پھر ہی فیلز سینس آف انگیجمنٹ ود این آرگنائزیشن. تو کہتے ہیں نا کہ مطلب اگر کرٹیسائز کرنا ہے آرگنائزیشن میں مطلب وہ جو باس اور سب آرڈینیٹ والا جو ریلیشن شپ ہے تو اس میں اگر کرٹیسائز کرنا ہے تو وہ پھر آپ انڈیویجلی کریں, اور اگر پریز کرنا ہے تو ڈو اٹ پبلکلی. ٹھیک ہے, تاکہ سب کو پتا چلے کہ یو آر پریزنگ اور کمپلیمنٹنگ. ہماری آرگنائزیشن یہ سب کر رہی ہوتی ہیں. نہیں, آرگنائزیشن میں بھی تو ڈپارٹمنٹس ہیں. اب کچھ ڈپارٹمنٹس کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. تو اب بڑی آرگنائزیشن ویسے تو ہوتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن کا کلچر ہوتا ہے, لیکن جہاں ملٹی نیشنلز کی بات کرتے ہیں اور بڑی کمپنیز کی بات کرتے ہیں جن کی ورک فورس بہت زیادہ ہے, تو وہاں پہ تو ود ان این آرگنائزیشن آپ کو ڈفرینٹ کلچرز مل رہے ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ کرتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کرتے, لیکن کرنا چاہیے. تو یہ پہلی چیز ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے. پہلی بات ہو گئی جی, آپ نے بندے جو ہیں وہ صحیح رکھنا ہے ایک ورلڈ کلاس آرگنائزیشن بنانے. ٹھیک ہے. اب دوسری چیز ہے پروسیسز. اب پروسیسز یہ ہوتا ہے کہ جس فار انسٹنس مجھے ایک پروڈکٹ بنانا ہے تو مجھے را مٹیریل چاہیے. تو را مٹیریل پروکیور کرنے کے لیے کیا پروسیس ہوگا, پہلے یہ ادھر سے آئے گا پھر ادھر سے وہ آئے گا, یہ پروسیس ہے. یا فار انسٹنس ایک امپلائی ہے وہ لیو کے لیے اپلائی کر رہا ہے تو اس کا جو لیو اپلیکیشن فارم ہے کس طرح سے وہ پروسیس ہو رہا ہے, تو یہ پروسیس یہ ہے. تو پروسیسز جو ہے ورلڈ کلاس آرگنائزیشنس کے وہ بڑے فرینڈلی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آج کل جیسے کانسیپٹ ان ٹرمس آف دس پوائنٹ کیا جاتا ہے کہ پیپر لیس آفس ہے, جس میں آپ کے پاس آفس میں کوئی پیپر نہیں ہوگا, پیپر نہیں ہوگا تو کوئی پرنٹر نہیں ہوگا, پرنٹر نہیں ہوگا تو کوئی پیپر شریڈر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ کام جو ہے وہ ای میلز اور الیکٹرانکلی ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ویسے بھی ٹیکنالوجی تو ہے نا, مطلب مائکروسافٹ آؤٹ لک میں اگر میں دیکھوں تو ہمارے یہاں پہ ای میلز کا ہی زیادہ کانسیپٹ ہے, ای میلز کا فیمیل اور یہ پیپر تو رکھ دیے سب سے سائڈ پہ اٹھا کے کہ پرنٹر ہو یا شیڈرز میں جائیں یا پھر اس میں ٹریش بڑھے اور پھر اس کو ریسائکل ہو کہیں نہ کہیں. ویسے پیپر لیس انوائرمنٹ جو ہے وہ سارے کریٹ اس لیے کیے گئے تھے تاکہ ریسائکلز کا جو کانسیپٹ ہے اس کو جو ہے بہتر بنایا جائے. ایکو فرینڈلی ایک وہ بھی ایلیمنٹ ہے اور کاسٹ افیکٹو بھی ہے, اور سائملٹینیسلی پھر اس کا امپیکٹ بھی زیادہ ہے. کیونکہ اگر ٹیکنالوجی کی بات کریں تو مائکروسافٹ آؤٹ لک میں انکرپٹڈ میلز بھی جاتی ہیں. اگر آپ کو ویسے سائن کرنی ہے تو وہ ڈیجیٹلی سائنڈ ای میلز بھی جاتی ہیں, جس میں پتہ چلتا ہے کہ جو اس ایڈریس سے ای میل کر رہا تھا وہ وہی بندہ ہے جو کہ ادھر جس کے نام پر سائن ہے. اور دوسری بات پھر یہ کہ منصور, اگر آپ بات کرتے ہیں ورلڈ کلاس آرگنائزیشن بنانے کی تو پھر آپ کو اپنے امپلائیز کو اتنا مطلب کانفیڈنس دینا ہوتا ہے پہلی بات تو. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ آرگنائزیشن میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ پرنٹر اور پیپر ہوتا ہے نا, ان سے اپنے بچوں کے اسائنمنٹ زیادہ بنا رہے ہوتے ہیں رادر دین کہ وہ کوئی اپنی رپورٹ جو ہے اس کو پبلش کر رہے ہو. بیکاز جو بھی آپ نے پریزنٹیشن بنائی ہے وہ آپ اس کو پرنٹ لے کے جو نہیں ہر کسی کے ہاتھ میں دے رہے ہوتے, وہ تو بورڈ روم میں آپ جائیں گے, اس کو آپ ملٹی میڈیا پہ آن ایئر کریں گے, اس کے بعد 10 لوگوں کے سامنے بیٹھ کے آپ اس کو پریزنٹ کر دیں گے اینڈ دیٹس اٹ. اگر ہوا تو چلے زیادہ زیادہ آپ نے ایک ہارڈ کاپی اس کی کسی کو دے دی, لیکن یہ تو نہیں ہوتا نا کہ اب آپ جو ہے وہ پورے رپورٹ جو ہے تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ صحیح لوگ ہائر کریں انسٹیڈ آف گڈ پیپل, رائٹ پیپل جو ہے وہ. ٹھیک ہے, اور دوسری چیز امپورٹنٹ ہے ان ٹرمز آف پروسیسز وہ ہے انوویشن. مطلب کمپنی کے جو پروسیسز ہیں وہ انوویٹو ہونے چاہیے. جیسے مجھے پتا ہے کہ واز ٹریولنگ ابراڈ تو میں نے کچھ کمپنیز میں دیکھا کہ چیف لیول پہ ایک نئی ڈیزگنیشن کریٹ ہوئی ہے کافی آرگنائزیشنز پہ, جس کو وہ کہتے ہیں چیف انوویٹو آفیسرز, CNOs کا ٹائٹل دیتا ہے. چیف انوویٹو آفیسر کے بارے میں ضرور جانوں گا, لیکن کمرشل بریک کے بعد, کیونکہ اگر ابھی سے لوگوں کو بتا دیں کہ چیف انوویٹو آفیسر کیا ہوتا ہے تو ہر کوئی جو ہے اس کو پتا چل جائے گا. تھوڑا سا کیوریوسٹی کا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا اس کو برقرار رکھنا چاہیے. یہی کلاس ہے ہاف فرائی کی. So it's 9:30 on the listeners, you are tuned into Hot FM 105. Today with us is منصور سومرو, اور منصور سے ہم بات کر رہے ہیں آج ٹو بلڈ یور آرگنائزیشن اے ورلڈ کلاس آرگنائزیشن. اف یو فیلز اینی پرابلم لائک کہ بھائی آپ کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈسکرپنسی سے کام کیا جاتا ہے, تھوڑی سی ڈسکریمنیشنز ہیں آپ کو, یا کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھوڑے بہت زیادہ موٹیویٹڈ نہیں ہیں, اور شاید یہ بھی محسوس ہوتا ہو کہ آرگنائزیشن آپ سے زیادہ لائل نہیں ہے, تو پلیز کوئی بھی پیغام آپ لوگوں کا ہو بالکل ہمیں لکھ بھیج سکتے ہیں HOT ہاٹ اسپیس 1313 پہ. ادروائز یو کین کال اس آن 111000105 اگر آپ کو منصور سے کوئی بھی سجیشن لینا ہو. So stay with us. A very happy good morning and subah bakhair. It's
Time for a short commercial break on Hot FM